میں آج اپنے ان سارے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سڑکوں پہ نکلے، جنہوں نے مظاہرے کیے، پروٹیسٹ کیا، ایک الیکشن کمشنر کے ایک جانبدار فیصلے، ایک سازش کا حصہ بن کے، ایک مافیا کا حصہ بن کے اس نے جو فیصلہ کیا آج، اور جس کی وجہ سے میری قوم سڑکوں پہ نکلی، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے، یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے؟ توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر، اس کے وزیر، اس کے آرمی چیف، ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں، جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، تو جب ان کو تحفے ملتے ہیں، تو یہ جو سارے تحفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر۔ ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے۔ اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت، ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دے کے ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے۔ سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا توشہ خانہ میں۔ تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے، یہ جو کیس کے اوپر فیصلہ دیا ہے، میں آپ ساری قوم کے سامنے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی، اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی، کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے۔ اور جنہوں نے قانون توڑا ہے، توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے؟ آصف زرداری نے اور نواز شریف نے۔ کیسے توڑا ہے؟ انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے، مجھے بھی ملی تھی۔ تو ان کے کیس تو سنے نہیں، ان کے 10 سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پہ نکالی تھی، اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے، اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا۔ تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت، لیکن میں اس الیکشن کمیشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے۔ 8 یا 9 دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوور ٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیے، کیونکہ اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ ہم ای وی ایم مشینز کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو، 2 سال کوشش کرتے رہے۔ اس الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا۔ ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، سینٹ کے الیکشنز کے اندر، کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، اس نے روک دی۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے، اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ اس نے جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہے، اس کے اندر کیا چیز آئی ہے سامنے؟ آڈیو لیکس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے حلقے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے حلقوں سے دگنی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے۔ یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں، اسی الیکشن کمیشن نے، اس سے پہلے بھی جب پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشینری نے ان کی مدد کی، اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی، گورنمنٹ کی مشینری نے بھی پوری مدد کی۔ اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے، اور الیکشن اس لیے ہارے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کی۔ پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی بیرونی سازش، پھر انہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کیا، 20 یا 25 کروڑ روپے کی ووٹیں خریدی، لوگوں کو لوٹا بنایا، ہماری گورنمنٹ گرائی۔ اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا، پرامن مظاہرہ، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کی، ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا۔ انہوں نے جس طرح ایک بیرونی جو
آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ گرائی تھی. سب کو پتا ہے سندھ ہاؤس میں 20-20 25-25 کروڑ روپیہ چلا اور گورنمنٹ انہوں نے گرائی. اس کے اوپر مظاہرہ ہم نے کیا 25 مئی کو. انہوں نے جس طرح کا ظلم و تشدد کیا ہمارے اوپر پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. عورتوں بچوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں فیملیز، انہوں نے شیلنگ کی، گھروں میں گھس گئے رات میں، جو پنجاب پولیس کو انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے سمجھا کہ پارٹی کراش ہو جائے گی. پھر بھی نہیں ہوئی. پنجاب کے بائی الیکشن ہار گئے. پھر انہوں نے میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے. کبھی عدالت میں ایک کیس ہوتا ہے، کوئی 24 FIR ہے میرے اوپر. دہشت گردی کا میرے پہ کیس کر دیا. کیا کیس تھا؟ ساری دنیا میں رپورٹ ہوا وہ کیس. کیس کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ریمانڈ پہ بھیجنے کے لیے ایک جس کے اوپر تشدد ہوا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی ہے شہباز گل کو، کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے. اس کے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو پوری کوشش کرتے رہے نہ کسی طرح اس کو، کیونکہ میچ میں تو آپ کھیل نہیں سکتے تھے، تو عمران خان کو میچ سے نکال دو باہر. یہ شروع سے ان کی کوشش تھی. پتہ ان کو چل گیا کہ عوام آ گئی ہے کھڑی ہو ہمارے ساتھ. بڑے میں جلسے ہوئے ہیں، کبھی اتنے بڑے جلسے ہوئے ہی نہیں پاکستان میں. اور پھر یہ جو ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر پوری پلاننگ کرتے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے پھر بھی ہار گئے. تو یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے اس کا رزلٹ کیا آنا ہے. میری ساری پارٹی کو پتا ہے. میں نے ان کو واٹس ایپ کیا، اپنے سارے لوگوں کو بتایا. مجھے کل رات میں نے سب کو بتا دیا کہ اس نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے، کیونکہ یہ اس سازش کا حصہ ہے، یہ مافیا کا حصہ ہے. اور مافیا کیا کوشش کر رہی ہے یہ ذرا ساری قوم سن لو. جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو فیڈرل پارٹی ہے، باقی پارٹیز تو اب صوبائی پارٹیز رہ گئی ہیں، چھوٹی سکڑ کے ہو گئی ہیں فیملی پارٹیز. جو سارے ملک کے اندر ایک فیڈرل پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ میں پھر سے اس ملک کی تکلیف دے جو ہمارا تاریخ کا حصہ تھا. جب ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا، کیا ہوا تھا؟ جو پارٹی کو سب سے بڑا مینڈیٹ ملا اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. ملک کا جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ساری فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی طرح ڈسکوالیفائی کرے اور پھر الیکشن ہو. اور پھر مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو گیا. نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے. 30 سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر. بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر. ایک رسید نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا. میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا. 34-35 سال پہلے میں نے فلیٹ خریدا جب کرکٹ کھیلتا تھا. اس کے باوجود میں نے 8 مہینے عدالت کے اندر ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی، کدھر سے آمدنی آئی. اور باہر سے حلال کے پیسے کی میں نے جو خرچہ جو خریدا فلیٹ، اس کو جب بیچا بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا، اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا. اس کی بھی منی ٹریل تھی. عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا. اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ جی مجھے قطری کھاد کے جی قطری نے پیسے دے دیے. کبھی وہ کہتا ہے یہ ہے وہ ذرا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر پراپرٹی نکلا. یعنی جو بتا ہی نہیں سکتے کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے، اور اس کو اور میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ جی اب دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ، اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے؟ اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں، وہ آ کے پہلے تو ان کو سازش کے تحت ملک پہ بٹھایا جاتا ہے. پھر وہ قانون اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کا قانون چینج کرتے ہیں اور 1100 ارب روپے اپنا معاف کروا لیتے ہیں.
कौम जब नीचे पिसी हुई है आज महंगाई में, बेरोजगारी में, 6 महीने में इन्होंने मुल्क किधर से किधर पहुंचा दिया है। आज दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान कर्जे नहीं अपने वापस कर सकता, हमारे बॉन्ड्स क्रैश कर गए हैं, हमारी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, हमारा फॉरेन जो पाकिस्तान में डॉलर्स आने थे, एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही है, रेमिटेंस भी नीचे जा रही है, मुल्क की दौलत कम हो रही है, ग्रोथ रेट नीचे चली गई है, किसान अलग सड़कों पर निकले हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो 20% बंद हो गई है। 6 महीने में वो पाकिस्तान को यहां लेके आए हैं और अपने सिर्फ पैसे बचा रहे हैं, सिर्फ आके अपनी चोरी बचा रहे हैं। और जो आदमी 26 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इस मुल्क में, कानून की बालादस्ती हो, इंसाफ हो, एहतसाब हो, उसके ऊपर केसेस कर रहे हैं इस तरह के, सिर्फ और सिर्फ मेरा मुंह बंद करने के लिए। मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि मेरी जितनी भी जिंदगी है वो इन चोरों का मुकाबला करने के लिए। मैं इसको सियासत नहीं समझता, मैं इसको जहाद समझता हूं। ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसका ये हिस्सा है ये इलेक्शन कमिश्नर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा। मैं अपने सारे आज जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, मैं आप सबको आज पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं कहता हूं कि अब आप प्रोटेस्ट खत्म कर दें, आज आप प्रोटेस्ट अब खत्म कर दें, क्योंकि लोग इस वक्त मुश्किल में हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम मुश्किल में हो। लेकिन आप सब तैयारी करें। मैंने कहा था महीने के एंड में मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और मैं पूरी तरह इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और ये सिर्फ लॉन्ग मार्च पे खत्म नहीं होगा, ये मेरी हकीकी आजादी की तहरीक चलती रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। इस तरह के चोर, इस तरह के डाकू, इस तरह के माफिया, इस तरह का ये करप्ट इलेक्शन कमिश्नर, जब तक ये बैठे हैं मेरी ये तहरीक चलेगी। और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि ये मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पे है। अगर हम जो अल्लाह का हुक्म है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हो, जहाद करो, अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े और इस तरह के चोरों के खिलाफ खड़े हो। जब तक हम कौम इस फैसला कुन वक्त पे अब जद्दोजहद करने के लिए तैयारी नहीं करेंगे, हम इन चोरों से अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। जहाद अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज इसलिए किया है कि जब हम जुल्म का मुकाबला करते हैं, अपनी बेहतरी करते हैं, जुल्म कम हो जाता है। जब हम इस तरह की नाइंसाफी और जुल्म के सामने सर झुकाते हैं, हमारी माशरा तबाह हो जाता है। जब माशरा अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करता है, ये चोर जाके मुल्क का फैसला करते हैं, वो माशरा को तबाह कर देते हैं। हम आज उस फैसला कुन वक्त पे खड़े हैं। मैं आपको कॉल दूंगा, फिर से मैं आपको कहूं, और इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा मुजाहरा होगा, ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी और ये रुकेगी नहीं। अब ये जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद नहीं करते, ये मेरी प्रोटेस्ट मूवमेंट अब चलती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।